بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیسن میں ہم کلاس 10th یونٹ نمبر 1 دا یونٹ سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ 9th اسٹوڈنٹ ہیں اور 9th کے ٹیکسٹ جو ہیں وہ ان کا اگر آپ کو ٹرانسلیشن چاہیے تو وہ آلریڈی میں نے مکمل کر لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اگر آپ 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں یا 9th کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ویسے بھی انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیوز بر وقت موصول ہوتے رہیں. تو شروع کرتے ہیں سمپلسٹی آف ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونٹ. سمپلی سمپلسٹی سادگی کو کہتے ہیں, ہیوملٹی عاجزی کو کہتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور سادگی, اس کے حوالے سے یہ یونٹ ہے. تو ہماری ٹرانسلیشن یہاں سے شروع ہوتی ہیں. دا ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسنالٹی. عاجز و انکساری, یہاں پہ ہیوملٹی اور سمپلسٹی تو آسان ہے. انگریڈینٹ جو ہے, انگرینڈ جو ہے شخصیت یا مطلب کامل یا لازوال جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو عاجز و انکساری اور سادگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لازوال اوصاف تھے, یعنی صفت ٹریٹس جو ہوتے ہیں صفت کو کہتے ہیں. تو انگرینڈ جو نا ختم ہونے والی لازوال. اس کے بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور میڈ پیپل فیل اسمال انوانٹیڈ اور امپریسڈ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو پریشان کن یعنی بوجھ غیر ضروری اور حقیر کم چھوٹا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو چھوٹا کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ارجڈ his follower to live decently and kindly. یہاں پہ ارجڈ کا جو مطلب ہے ترغیب دینا یا مطلب زور دینا اپنے فالوور کو, اپنے پیروکاروں کو ڈیسنٹلی شائستگی سے اور کائنڈلی جو ہے مہربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو شائستگی اور مہربانی سے رہنے کی ترغیب دی. اس کے بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بھی جگہ ملتا وہ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے اور کبھی کسی بلند و نما جگہ کی تلاش نہ کی تھی. ٹھیک ہے. He صلی اللہ علیہ وسلم never wore anything that could distinguish him from his companions. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی لباس یا کوئی جوتے وغیرہ نہیں پہنے جس سے وہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے ممتاز کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی چیز نہ پہنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ممتاز کرتا تھا. He would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر و غریب کے ساتھ ایک جیسا ملتے تھے اور کبھی بھی ذات, عقیدہ اور رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں فرماتے. یہاں پہ جو کلر ہے وہ رنگ کو کہتے ہیں, کریڈ عقیدے کو کہتے ہیں, کاسٹ جو ہے یا کاسٹ جو کوئی لوگ بھی کہیں گے اس کو ذات کو کہتے ہیں. پیپل who did not know him, وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے, could not tell him apart from the rest of his comrades. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی ساتھیوں میں سے الگ نہیں کر سکتے تھے, نہیں چن سکتے تھے. ابو امیہ بن طلبہ reported the companions of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned the life of the world before him. ابو امیہ بن طلبہ سے روایت ہیں پیغمبر خدا اللہ کے صحابہ یعنی ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی زندگی کا ذکر کیا. He صلی اللہ علیہ وسلم said, do you not hear? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں سنتے ہو. اس کے بعد simplicity in life is the part of faith. Simplicity is the part of faith.
سادگی یعنی زندگی میں ایمان کا حصہ ہے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان لائف اسٹائل, ڈائٹ اینڈ مینر ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. طرز زندگی میں خوراک اور اخلاق آپ یعنی ان لائف اسٹائل ڈائٹ ہی واز سمپل یعنی پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ خوراک تھا, جو اخلاق تھا, جو طریقہ کار تھا, وہ سادگی اور ہمبل ایک طریقے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ منکسر المزاج تھے. ٹھیک ہے. سہیل ابن سعد, one of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam companions, said the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ سہیل ابن سعد نے فرمایا, اللہ کے رسول نے نبوت سے وفات تک عمدہ آٹے سے بنی روٹی نہیں دیکھی تھی. یہاں پہ یہ جو اردو ٹرانسلیشن میں تھوڑی بہت مسئلے ہیں, اس کو آپ کمپرومائز کر لیجئے. شکریہ. یعنی وہ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے وفات تک عمدہ آٹے سے بنی ہوئی روٹی نہیں دیکھی تھی.